کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی، اللہ نے اسے قرآن پڑھنے کا موقع عطا فرما دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا حافظ قرآن جب قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، جب یہ قرآن پاک کی تلاوت کے اندر ڈوب جائے گا، فرمایا الف لام میم سے اس نے شروع کر دیا اور والناس کے اوپر آ کر اس نے قرآن کریم کو مکمل کر دیا اور رو کر کہہ رہا یا اللہ میرے بس میں کوئی نہیں، میرے اندر طاقت کوئی نہیں کہ میں تیرا پورا قرآن کریم پڑھ سکتا، یا اللہ تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، تیری مہربانیوں کے ساتھ یہ قرآن پڑھا گیا، اب اللہ کی طرف سے انعام یہ مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا، تجھے حکم دیا گیا قرآن پڑھتے ہوا چلا جا، تو نے قرآن کی تلاوت کا آغاز کر لیا، حتیٰ کہ تراویحوں کے اندر قرآن مکمل ہو گیا۔ اب یہ بتلا دیا گیا تم کسی بھی موقع پر قرآن کریم کو مکمل کرو، ہاتھ اٹھا کر اس موقع پر جو بھی دعا مانگو گے اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ اہل عرب کے اندر ایک نوجوان گزرا، کتاب کا نام ہے، فرمایا کتاب لکھنے والے نے عجیب بات لکھی ہے، ایک عربی نوجوان ہے، گھر کے اندر 3 بیٹیاں اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، ایک بیٹا اللہ نے اسے عطا فرمایا، فرمایا بیٹا بڑا ہوا پروان چڑھنے لگا، اس نے کہا یا اللہ میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو عالم دین بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو مفتی بناؤں گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا نوجوان کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا، وہ بستر کے اوپر آ کر پڑ گیا، گھر کے اندر کمانے والا کوئی نہیں، محنت مزدوری کرنے والا کوئی نہیں، کام کاج کرنے والا کوئی نہیں، 3 بیٹیاں گھر کے اندر موجود ہیں، خود بھی بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، فرمایا اس نے ہاتھ اٹھا دیا یا اللہ میں تو یہ چاہتا تھا اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، لیکن یا اللہ موقع ہی کوئی نہ ملا، یہ تو محنت مزدوری کے لیے چلا گیا۔ فرمایا بیٹا پہلے دن محنت کرنے کے لیے گیا، پہلے دن مزدوری کرنے کے لیے گیا، فرمایا جب شام کے وقت میں یہ واپس آیا، واپس آنے کے بعد اس نے جتنا پیسہ کمایا، یہ جتنی محنت مزدوری لے کر آیا، اس نے باپ کے سرہانے کے اندر آ کر رکھ دیے، باپ کو بتانا بھی گوارا کوئی نہ کیا، باپ کے ہاتھ کے اندر پکڑانا بھی گوارا کوئی نہ کیا، باپ نے سوتے ہوئے جب کروٹ بدلی ہے اپنی بیوی کو کہنے لگا میرے تکیے کے اندر کچھ محسوس ہو رہا ہے، گھر والی کہنے لگی آج تیرا بیٹا پہلی دفعہ کام کاج کرنے کے لیے گیا، آج پہلی دفعہ محنت مزدوری کرنے کے لیے گیا، آج اتنا پیسہ کما کر لایا، لیکن تیرے ہاتھ کے اندر پکڑانا گوارا نہیں کیا، میں پکڑاؤں گا، میرا ہاتھ اوپر والا ہوگا، میرے باپ کا ہاتھ نیچے والا ہوگا، میں اتنی بھی گستاخی اپنے باپ کی نہیں کر سکتا۔ باپ کو بیٹے کی جب یہ ادا کے بارے میں پتا چلا، اپنے بیٹے کے لیے دامن پھیلا دیا، یہ موقع اللہ نے تمہیں عطا فرمایا، یہ موقع اللہ نے مجھے عطا فرمایا، پتہ نہیں کتنوں کی اللہ بخشش کا فیصلہ فرمائے گا، کتنوں کی اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے گا، کتنوں کی اللہ تعالیٰ آت نجات کا فیصلہ فرمائے گا۔ فرمایا باپ تھا، باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، فالج زدہ گئے، بیٹھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے، اپنی بیوی کو قریب بلا لیا اور بلانے کے بعد کہنے لگا مجھے سہارا دے، مجھے بٹھا دے، اسے بٹھایا گیا، تکیہ لگا دیا گیا، یہ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ قمیض کا ایک پلو اوپر کی طرف اٹھا لیا اور اوپر اٹھانے کے بعد کیا کہہ رہا ہے اب زمین کا مطالبہ کوئی نہیں، دکان کا مطالبہ کوئی نہیں، سونے چاندی کا مطالبہ کوئی نہیں، یہ بازو یہ کپڑا اٹھانے کے بعد رو کر کہہ رہا ہے الہی یہ میرا بیٹا حافظ قرآن بننا تھا، یہ میرا بیٹا عالم دین بننا تھا، یہ میرا بیٹا قرآن کا داعی بننا تھا، لیکن میری بیماری کی وجہ سے یہ پڑھ نہ سکا، یہ قرآن کی تعلیم حاصل نہ کر سکا، میرے اللہ اس کے سینے کے اندر بھی قرآن کا علم عطا فرما دے۔ فرمایا باپ نے دعا کر دی ہے، بیٹے کو پتہ چل گیا میرا ابا
ابا مجھے حافظ قرآن بنانا چاہتا تھا، عالم دین بنانا چاہتا تھا۔ بیٹا دن کے وقت محنت کر رہا ہے، دن کے وقت مزدوری کر رہا ہے۔ فرمایا مغرب کی نماز کا وقت ہوتا، یہ مسجد کے اندر جا کر بیٹھ جاتا۔ امام مسجد کو کہتا خدا کی ذات کا واسطہ تھوڑا تھوڑا قرآن پاک مجھے پڑھا دیا کر۔ فرمایا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کیا، اس نے قرآن کریم کو شروع کر دیا۔ ایک دن وہ آ گیا جب یہ مکمل قرآن کریم کا حافظ بن گیا تھا۔ لوگ آئے مبارکباد دینے کے لیے، گلی محلے کے لوگ آئے، رشتہ دار آئے، عزیز و اقارب آئے، گلے کے اندر پھول ہار ڈالے گئے۔ یہ وہ موقع ہے جب میرے باپ کی یاد مجھے ستاتی ہے، کاش میرا ابا اس موقع پر میرے پاس ہوتا، وہ میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا بیٹا پریشان نہ ہونا، تیرا باپ تیرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ انسان کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے، وہ اپنوں کو تلاش کرتا ہے، وہ اپنے عزیزوں کو تلاش کرتا ہے۔ کوئی حوصلہ دینے والا آئے گا، کوئی تسلی دینے والا آئے گا، کوئی میری محنت کے اوپر تھپکی دینے والا آئے گا۔ فرمایا اس نے مکمل قرآن کر لیا، لیکن باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، باپ کو یہ دن دیکھنا نصیب کوئی نہ ہوا۔ اب یہ بیٹھا بیٹھا رو رہا ہے۔ اس نے کہا لوگو تم آئے، تمہاری ذات کا شکریہ، لیکن کاش میرا ابا دنیا کے اندر ہوتا، آج وہ دیکھتا اس کے باپ کا خواب پورا ہو گیا، اس کے باپ کا سپنا پورا ہو گیا۔ فرمایا اس نے اور آگے بڑھنا شروع کیا، اپنے گھر کو بھی چلا رہا ہے، اپنی بہنوں کے لیے بھی پیسہ کما رہا ہے، اپنے گھر کو بھی سنبھال رہا ہے۔ فرمایا چلتے چلاتے پی ایچ ڈی کی ڈگری اس نے حاصل کر لی ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹر یہ بن گیا۔ اس نے قرآن کریم کی تفسیروں کے اوپر کرنا شروع کر دیا۔ 15واں پارہ سورہ کہف ہے۔ فرمایا سورہ کہف کی تفسیر لکھنا شروع کی ہے، اس کے مضامین کو لکھا، اتنے بہترین انداز کے اندر لکھا گیا، عرب کے بڑے بڑے لوگ حیران ہو گئے، مفتیوں کو حیران کر دیا گیا، وہاں کے بڑے بڑے امام حیران ہو گئے، اتنا ذہن کہاں سے لے کر آیا کہ تو نے ایسی تفسیر لکھی ہے، آج تک کوئی نہ لکھ سکا۔ فرمایا اگلا دن آیا جب عرب والوں نے بڑا سیمینار رکھا کہ اگلا دن آئے گا، پورے لوگوں کے درمیان میں اسے ڈگری دی جائے گی، اسے دکتور کے نام سے ڈگری اس کے حوالے کی جائے گی، کل سے تیرا نام یہ ہوگا، تیرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا جائے گا۔ فرمایا جب وہ وقت آ گیا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، اس کے اساتذہ بھی آ کر سٹیج کے اوپر بیٹھ گئے۔ جتنا بڑا مجمع آ جائے لیکن نظریں ہمیشہ اپنوں کو ڈھونڈا کرتی ہے، نظریں اپنوں کے متلاشی ہوا کرتی ہے، نظریں اپنوں کے منتظر ہوا کرتی ہے۔ فرمایا اسٹیٹ سیکرٹری آ گیا، اس نے اس کی تعریف کے اتنے الفاظ بولے، اتنے الفاظ بولے، وہ کہنے لگا باپ تو اس کا دنیا سے چلا گیا، یہ محنت کرتا رہا، یہ مزدوری کرتا رہا، اس نے قرآن کریم کو حفظ کرنا شروع کیا، حتیٰ کہ مکمل کر لیا، تفسیر لکھنا شروع کیا، تفسیر کو بھی مکمل کر لیا، پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کے پاس آ گئی ہے۔ اتنا بڑا سیمینار منعقد ہوا، آج اس کے حوالے یہ ڈگری کر دی جائے گی۔ جب وہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، فرمایا یہ ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور سسکیاں لے لے کر رو رہا تھا، آنکھیں اس کی زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اس اسٹیٹ سیکرٹری نے اپنا بیان بند کر دیا، اس نے اپنی گفتگو کو مکمل کر دیا، لوگوں کا دھیان اس بچے کی طرف چلا گیا جو بچپن سے جوانی کی طرف چلا گیا، جس کے چہرے کے اوپر ایک نور چمک رہا ہے۔ وہ لوگ اس کے قریب آ گئے، انہوں نے کہا تو کتنا خوش نصیب ہے، حافظ قرآن بن گیا، قرآن کا علم تیرے سینے کے اندر آ گیا، قرآن کی اللہ تعالیٰ نے دولت تجھے عطا فرما دی، آج تجھے رونا کیوں آ گیا؟ اس نے رو کر ایک جملہ کہا، اے کاش میرا باپ دنیا میں ہوتا، اے کاش میرا ابا آج دنیا کے اندر ہوتا، یہ دنیا والے آتے نہ آتے لیکن میرا باپ آ کر مجھے بتاتا میرا بیٹا تو نے میرا خواب پورا کیا، دنیا کے اندر تو بھی سکون سے رہے گا، میں بھی سکون سے رہوں گا، قیامت کے دن قرآن کی شفاعت تجھے تو ملے گی لیکن تیری برکت سے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے گا۔
19वें पारे के अंदर एक कुरान करीम की आयत है, वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत अयुन। आंखों की ठंडक पता है किसको अल्लाह ने कहा है? 13 सिफात बयान की। उन 13 सिफात के अंदर एक सिफत ये बयान की कि आंखों की ठंडक ये है कि अपनी औलाद को नमाज पढ़ते हुए देखो तो बाप को सुकून मिले। आंखों की ठंडक ये है अपनी औलाद को कुरान पढ़ते हुए देखो, बाप को सुकून मिले। और बीवी शोहर के लिए ठंडक ये है कि वो हर हाल के अंदर अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करने वाली हो, तो ऐसी बीवी शोहर की आंखों की ठंडक बन जाया करती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह करीम सब की हाज़िरी कबूल फरमा। अल्लाह उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमा। अल्लाह करीम मुबारक महफिल है, कुरान पाक का इख्तिताम हुआ है, रमज़ान मुबारक की ताक रात है। हमारे अल्लाह इन रातों के अंदर ये कुरान पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह करीम इस कुरान पाक की तिलावत से ये दरो दीवार महकते रहे, ये दरो दीवार गूंजते रहे। अल्लाह करीम इन दरो दीवार को गवाह बना दे कि क़यामत के दिन ये हमारे हक़ में बोल कर गवाही दे दे कि अल्लाह ये दुनिया के अंदर कुरान पढ़ते थे। अल्लाह करीम इस कुरान की शफाअत हमें नसीब फरमा देना। अल्लाह इस कुरान की शफाअत हम सबको नसीब फरमा देना। हमारे अल्लाह जहाँ कहीं भी जिस मस्जिद के अंदर भी कुरान पढ़ा जा रहा है या जिन्होंने मुकम्मल कर लिया है, अल्लाह सबके कुरान को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह सबका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम नादान हैं, कभी पढ़ने के अंदर हमसे गलती भी हुई है, कभी पढ़ने के अंदर हमसे भूल चूक भी हुई है, कभी पढ़ने के अंदर हमसे नादानियाँ भी हुई है। हमारे अल्लाह जो भी कमी कोताहियाँ हमसे हो गई, परवरदिगार तो हम सबको माफ़ फरमा दे। इस कुरान के पढ़ने पर पूरा पूरा अजर सवाब हम सबको नसीब फरमा दे। अल्लाह कौन पढ़ सकता है, कौन कुरान पाक की तिलावत कर सकता है? ये तेरी ही तरफ से तौफीक है। पता नहीं किसकी कौन सी नेकी कबूल करके तू अपने सामने खड़ा करता है। हमारे अल्लाह मजीद हमें नेक आमाल की तरफ बढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दे। हम लोग आमाल के अंदर कमज़ोर हैं, अल्लाह करीम कमज़ोरियाँ ख़त्म करके नेक आमाल मजीद करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारे प्यारे कितने दुनिया से चले गए, अल्लाह तो उन सब की बख्शिश के फ़ैसले फरमा दे। अल्लाह तो उन सब की कब्रों को नूर से मनव्वर और मुअत्तर फरमा दे। अल्लाह बिलखुसूस हमारे उस्ताद मोहतरम जिन्होंने सामने बिठाकर हमें कुरान पाक पढ़ाया, कभी सबकी पढ़ाई, कभी मंजिल पढ़ाई, कभी सबक याद करवाया। अल्लाह आज वो दुनिया के अंदर नहीं है, आज वो कब्र के अंदर आराम फरमा रहे। हमारे अल्लाह इस कुरान पाक की बरकत से हमारे उस्ताद मोहतरम की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। ये अल्लाह उनकी कब्र को कुशादगी नसीब फरमा। ये अल्लाह करीम और मेरे वालिद मोहतरम हर खुशी के मौके पर जिनकी याद सताती है, हमारे अल्लाह जिन्होंने हमें इस रास्ते पर लगाया, आज वो भी दुनिया के अंदर नहीं है। ये अल्लाह मेरे वालिद मरहूम की कामिल तौर पर बख्शिश के फैसले फरमा दे। यकीनन ये कुरान पढ़ा उन्हीं की दुआओं की बदौलत, उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। आज वो हमारे पास होते, अल्लाह करीम खुशी के मौके के अंदर शरीक होते, हमें नेकियों के साथ सराहते, प्यार मोहब्बत के साथ हमें दिलासा देते। लेकिन हमारे अल्लाह आज वो कब्र के अंदर है, ये पूरा कुरान पाक का अजर सवाब उनकी कब्र में उनको भी नसीब फरमा दे। और जिनके वालिदैन हयात है, अल्लाह उनकी कदर करने की तौफीक नसीब फरमा दे, उनको लंबी जिंदगी नसीब फरमा दे। हमारे अल्लाह इस कुरान करीम का पूरा पूरा अजर सवाब इस गली मोहल्ले के अंदर से जितने भी लोग गए हैं, सबकी रूहों को हम हदियतन भेजते हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह सबकी रूहों को पूरा पूरा अजर सवाब नसीब फरमा दे। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से जितने भी लोग गए हैं, सबके लिए हम ईसाल सवाब करते हैं, अल्लाह कबूल फरमा ले। इस मुबारक मौके पर तो उससे फरियाद हो रही है, अल्लाह दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान है, सबकी परेशानियों को ख़त्म फरमा दे, सबको सुकून वाली अमन चैन वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारे इस मुल्क के अंदर अमन का बोल बाला फरमा दे। अल्लाह हमारे इस मुल्क मिल्लत की हिफाजत फरमा दे, हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हमारे एक दो भाई हैं जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, औलाद से महरूम है,
ہمارے اللہ اس مبارک موقع پر فریاد کرتے ہیں کہ سب کو نرینہ اولاد نصیب فرما دے، سب کو اولاد والی خوشی نصیب فرما دے یا اللہ، سب کو اولاد والی خوشی نصیب فرما دے یا اللہ، سب کو اولاد والی یہ نعمت نصیب فرما دے یا اللہ، سب کو یہ اولاد والی نعمت نصیب فرما دے یا اللہ۔ جب کسی کی اولاد، جب کسی کا دامن بھرا ہوا دیکھتے ہیں، جب کسی کے پاس یہ خوشیاں دیکھتے ہیں تو آنکھیں بھر جاتی ہیں ان بہن بیٹیوں کی جو محروم ہیں۔ جب وہ بھائی دیکھتے ہیں جو اولاد سے محروم ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کاش مجھے بھی کوئی اولاد ملے، کاش اللہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے بھی نصیب ہو۔ ہمارے اللہ تجھ سے یہی فریاد ہے، جو اولاد سے محروم ہے تو اپنے غیب کے خزانوں سے انہیں بھی اولاد نصیب فرما دے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں مانگا، تو نے یحییٰ عطا فرما دیا۔ اللہ ہم اس عمر میں تجھ سے سوال کر رہے ہیں، جو محروم ہے اللہ تو اولاد کی نعمت نصیب فرما دے یا اللہ تو اولاد کی نعمت نصیب فرما دے۔ بڑا تڑپ تڑپ کر، بڑا سسک سسک کر انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ہمارے اللہ تو ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما لے، تو ہم سب کی ساری دعائیں قبول فرما لے پروردگار، سب کی ساری دعائیں قبول فرما لے۔ اس گلی محلے نے جتنا بھی تعاون کیا ہے اللہ تیری محبت میں، قرآن کی محبت میں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، سب کی جان میں، مال میں، رزق میں بے شمار برکتیں نصیب فرما دے۔ اللہ کریم ہر ایک کی دعا اپنی بارگاہ میں 100% قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔